وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے چند ہفتے پہلے 7 چیزیں بیان کی تھی اس احادیث مبارکہ سے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس حدیث کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، اور 7 میں نے بتائی تھی۔ اس کے بعد 2 مفتی صاحب نے بتائی تھی پچھلے ہفتے، وَارْتُفِعَتِ الْمَسَاجِدُ وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مسجدوں میں شور ہونے لگے، مسجدوں کے اندر اپنی باتیں یعنی دنیاوی باتیں ہونے لگے، مسجدوں میں مسجدوں کا جو ادب ہے وہ ادب مسجدوں کا نکل جائے۔ تو یہ چیز مفتی صاحب نے تفصیلاً بتائی تھی، اور آگے فرمایا تھا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ کہ قوم کا رہبر جو ہے، قوم کا جو لیڈر ہے، وہ بندہ بن جائے جو بالکل گھٹیا قسم کا ہو، جس کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ قوم کا لیڈر بن جائے۔ اور آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کی عزت اس لیے ہونے لگے کہ اس کے شر سے بچا جائے، کہ اگر اس کی عزت نہیں کروں گا، اس کا اعزاز نہیں کروں گا تو یہ مجھے تکلیف دے گا، یہ میرے اوپر حملہ آور ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرم الرجل مخافت شرہ، آدمی کا اکرام اس لیے کیا جائے کہ اس کے شر سے بچا جائے، یعنی لوگ عزت اس لیے کریں کہ اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا یہ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، میرے اوپر ظلم کرے گا، بس اسی لیے اس کی عزت کی جانے لگے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ چیز قوم میں آ جائے گی تو قوم بلا اور مصیبت میں مبتلا کی جائے گی، قوم پر اللہ رب العزت کی طرف سے بلائیں اور مصیبتیں آنے لگے گی۔ یعنی بندہ اکرام اس لیے اس کا نہیں کرتا ہے کہ وہ علم کے اندر، تقوی کے اندر، اخلاقی اعتبار سے وہ اچھا آدمی ہے، بلکہ اس لیے اس کا اکرام کرتا ہے کہ اگر میں اس کا اکرام نہیں کروں گا یہ مجھے تکلیف دے گا، یہ مجھے ستائے گا۔ ٹھیک ہے، مل گیا السلام علیکم، اور راستے میں ملا اور سامنے کھڑے ہو کے جی آداب، جی حضور کرنے لگ گئے، بس اسی وجہ سے یہ جی حضوری اسی وجہ سے ہے کہ یہ مجھے تکلیف نہ دے۔ یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ لیڈر ہے، طاقت والا ہے، بادشاہ ہے، تو لوگ اس کی جی حضوری کرتے تھے کہ اس کی جی حضوری نہیں کریں گے یہ ہمیں سزا دے دے گا، یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر لے گا۔ تو فرمایا کہ جب یہ چیز قوم کے اندر ہونے لگ جائے کہ اکرام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ یہ جابر ہے، اس کے ظلم سے بچا جائے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کے اوپر بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مروان سے جب بحث ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک حدیث سنائی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ
چند سالوں کے بعد، میرے جانے کے بعد نوجوانوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی، وہ نوجوان جو کہ فاسق ہوں گے، شریعت کا ان کو عطا پتہ نہیں ہوگا۔ مروان ان سے ناراض ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 طرح کے علوم دیے ہیں۔ ایک وہ علم جو میں نے لوگوں کو دے دیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے تقریباً 5000 روایتیں نقل کی گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک وہ علم جو میں نے امت کو دے دیا ہے، ایک دوسرا علم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتنوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اگر میں وہ بیان کروں تو اپنے گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لوگ میری گردن کاٹ دیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ وہ علوم کون سے تھے؟ فرماتے ہیں کہ یہ بات ارشاد جو ابو ہریرہ نے ارشاد فرمائی تھی سن 60 ہجری کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ علوم یہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن 60 ہجری کے بعد حکومت، خلافت کچھ نوجوانوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور وہ نوجوان دین کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے جیسا کسی نے برتاؤ نہ کیا، یعنی ان کو دین کا عطا پتہ نہیں ہوگا، وہ اپنی من مانی چلائیں گے اور خواہشات اپنی پوری کریں گے۔ تو حضرت حافظ حجر بن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ علوم تھے۔ سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد ان کا بیٹا یزید جو کہ تخت نشین ہوا، اس کی حکومت میں یہ سب آگے ہونے لگ گیا، یہ سب شروعات ہو گئی، اور اسی کی حکومت میں سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین نے بھی یہی آواز اٹھائی تھی کہ میرے نانا محمد رسول اللہ کی شریعت میں جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اسے بند کر دیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 10 پہ کہ فتنے کے ڈر سے آدمی کا اعزاز ہوگا، اس کا اکرام کیا جائے گا، کہ اگر اس کا میں اکرام نہیں کروں گا یہ فتنہ برپا کر دے گا۔ آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے، جب شراب عام ہو جائے تو اس وقت یہ سمجھ لینا کہ امت کے اوپر بلائیں اور مصیبتیں آنے لگی۔ شراب جس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، شراب وہ ہے جو انسان کو خبائث کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 قسم کے لوگوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب بنانے والے ملازم جو شراب بناتا ہے اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے بعد جس کے لیے وعید ہے وہ شخص جو اپنے لیے شراب بنوائے، یعنی لوگوں سے کہہ کر کہ بھائی میرے لیے اس کوالٹی کی اس قسم کی میرے لیے شراب بنائی جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی لعنت ارشاد فرمائی۔ اور آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب بیچنے والے پر بھی اور شراب ادھر سے ادھر لے جانے والے پر، یعنی شراب کو اپنی گاڑی میں ڈال کر دوسری جگہ اگر بندہ لے جاتا ہے، اب یہ جو گاڑی والا ہے اس پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ارشاد فرمائی۔ آگے فرمایا شراب پینے والے پر، شراب ادھر سے ادھر لے جانے والے پر، جس کے واسطے سے ادھر سے ادھر، یعنی جس کے لیے اب وہاں سے فلاں جگہ سے جس کے لیے لائی جاتی ہے اس پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ارشاد فرمائی۔ شراب پلانے والے پر جام بھر کے جو پیش کرے اس پر بھی، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اور جس کے لیے خریدی جائے، یہ 10 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو شراب جو ہے، شراب ام الخبائث ہے، ساری خبائث کی جڑ شراب ہے۔ اور آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نمبر پر ارشاد فرمایا وَلَبِسَ الْحَرِيرَ، کہ مرد جب ریشمی لباس پہننے لگیں، وہ لباس جو ریشمی لباس عورتوں کے لیے ہے، مرد جب یہ لباس پہننے لگیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ
یہ امت کے اندر بلا اور مصیبتیں لانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہن کے آئے ہیں، ابھی ریشم کی منادی نئی ہوئی ہی تھی۔ حضرت علی کو پتہ نہیں تھا کہ ریشم کے لیے اللہ کے محبوب نے منع کر دیا ہے۔ حضرت علی تشریف لائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو غصے میں دیکھا۔ حضرت علی نے لوگوں سے پوچھا تو بتلایا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ مرد یہ ریشمی لباس نہ پہنیں۔ حضرت علی فوراً گئے، وہ عورتوں کو دیا اور دوسرا لباس پہن کے واپس آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تو مرد جب ریشمی لباس، عورتوں کا لباس جب پہننے لگیں تو یوں سمجھو کہ امت پر بلائیں اور مصیبتیں آنے کی علامتیں ہیں۔ نمبر 13 پر ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَتِ الْقِيَانَ، کہ جب ناچنے گانے والیوں کو رکھا جانے لگے، یعنی ناچنے والیوں کو خصوصاً رکھا جانے لگے۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے، لوگ اپنی شادی بیاہ میں خصوصی طور پر ناچنے والیوں کو لاتے ہیں کہ بھائی ہم تو خوب ناچ لیے، اب تم بھی آؤ اور آ کے ناچو۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ لوگ جب کہتے ہیں کہ بھائی شادی میں گانا نہیں ہونا چاہیے، ناچنا نہیں ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں یار شادی زندگی میں ایک بار آتی ہے، ایک بار آتی ہے، کر لینے دو۔ دوستو، یہ زندگی بھی ایک بار ہی ملا کرتی ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ پھر جب شادی ایک بار آتی ہے تو شادی کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بینڈ باجے بجاتے ہیں، تو دوستو یہ زندگی بھی تو ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ تو اس زندگی میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناچنے والیاں اور یہ گانے والیاں یہ عام ہو جائے تو یوں سمجھو کہ امت کے اوپر بلائیں اور مصیبتیں آنے لگے گی۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 نمبر پر ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَتِ الْمَعَازِفِ، جب بینڈ باجے عام ہو جائیں، ہر بندہ بینڈ باجے کے ساتھ اپنی برات، اور آج کل تو یوں ہو گیا ہے کہ نوجوان کھیل کے آتے ہیں، جیت کے آتے ہیں اور یہاں کے بینڈ باجے بجاتے ہیں۔ دوستو، یہ اصل خوشی جیت کی نہیں ہے، خوشی اصل وہ تھی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن گئے تھے۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ اور یہ بینڈ باجوں کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ مسجد کے پاس سے گزر جا رہے ہیں اور وہاں مسجد کے پاس بھی ناچتے ہوئے جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور ناچ رہے۔ اور حقیقت یہ ہے، ہماری خود کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ غیر مسلم مسجد کے پاس جب نکلتے ہیں بینڈ باجوں کو بند کر لیتے ہیں مسجد کے اکرام میں کہ بھائی مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے یا مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مسلم تو بند کر لیتے ہیں اور مسلمان خصوصی طور پر مسجد کے سامنے سے بینڈ باجے بجا کر لے جاتے ہیں، اور عجیب تماشا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ 2 رکعت پڑھنے جاتا ہے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں یار 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کے آئیں، اور یہ شکرانے کی پڑھنے آ رہا ہے اور بینڈ باجے کے ساتھ آ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، حقیقت ہی یہ بات ہے، اور اس میں بھی بینڈ باجے کے ساتھ۔ کچھ غور کریں، ہم جس رب کے سامنے جا رہے ہیں، جس مالک کے سامنے جا رہے ہیں، اور اس کے سامنے ہم بینڈ باجے کے ساتھ جائیں، یہ اچھی بات ہے۔ اب ہم یوں سوچتے ہیں کہ یار بینڈ باجے ایک بار بجا لیں بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں، جو شادی سادگی کے ساتھ کی جائے گی اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اپنے ہر معاملے کو سادگی کے ساتھ اچھی طرح کرو۔ اب شادی کے اندر اگر سادگی نہ ہو، ڈھول تاشے ہو، ہم سوچیں کہ لوگ ہماری تعریف کر لیں، نہیں، لوگوں کا مزاج ہی کچھ ہے، یار اس کے پاس تو بہت تھا حرام کا، اس نے کھلا دیا، اس نے کر لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور حقیقت بات ہے، آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا، جو زیادہ کرتا ہے لوگ یہی کہتے ہیں اس کے پاس تو بہت تھا، کر لیا۔ تو لوگ ہے، دنیا ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ ہم نے دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ لوگ سمجھے مجھ کو وقار تنقیح، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ میری محفل کے قائل نہ رہا۔
تو ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا. تو اپنی شادیوں کے اندر سادگی لائیں. شادی شین پر 3 نقطے ہیں, نقطوں کو ہٹا کر سادگی کے ساتھ کریں. ہم 3 کی جگہ 9 اور لگا لیتے ہیں, اور جو کارڈ چھپاتے ہیں اس پر لکھتے ہیں النکاح من سنتی, اور پھر اس کے اندر کیا دیے ہوتے ہیں کہ فلاں رسم, تیل کی رسم, مہندی کی رسم, اور پھر اس کے بعد بہت ساری کئی رسمیں, ہر جگہ کی الگ الگ رسمیں ہیں, فلاں رسم. اوپر تو لکھا نکاح من سنتی اور اندر رسمیں بھر لی. نہیں, رسموں کو نکالنے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 اور 14 نمبر پر بات جو ارشاد فرمائی, وہ فرمایا کہ جب گانے والیاں عام ہو جائے, لوگ ان کو رکھنے لگیں, ناچنے والیوں کو رکھنے لگیں, اور بینڈ باجے عام ہو جائیں, تو یوں سمجھو کہ امت کے اوپر بلائیں اور مصیبتیں آئے گی. ایک بندہ مجھے ملا, وہ کچھ پڑھا لکھا تھا, اسے اپنے علم پر زیادہ ہی کچھ چڑھاؤ تھا. کہنے لگا کہ ڈھول تو بجا سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دف بجائی گئی ہے اور بچیاں گانے گا رہی تھی, اشعار پڑھ رہی تھی, منع کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں ہیں, ان کو کرنے دو. اور جب بچیوں نے وہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں, اس کے لیے نبی نے خود نے منع کیا. لیکن یہ جو بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو باقی اشعار پڑھنے سے منع نہیں کیا, اس کی پہلی وجہ وہ بچیاں جو تھی وہ چھوٹی تھی, نابالغ تھی, اس وجہ سے منع نہیں کیا. اور دوسری بات کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آیت پردہ نازل نہیں ہوئی تھی. اور تیسری بات جو علماء نے لکھی اس دف کے متعلق, اس کے متعلق, وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے صلح حدیبیہ سے پہلے, فتح مکہ سے پہلے. فتح مکہ کے بعد یہ منع کر دیا گیا, اس کے بعد کہیں بھی نہیں. تو ڈھول بجانا یہ تو ہم اپنی طرف سے نکال لیتے ہیں, بھائی وہاں یہ ہوا تھا تو ہم. باقی یہ کہ دف کا ذکر بعد میں جیسے ملتا ہے, وہ یہ ہے دف جو ہوتا تھا وہ ڈھول کی طرح نہیں ہوتا تھا, دونوں طرف بند والا آتا, وہ نہیں, پلیٹ ہوتی ہے نا اس سائز کا ہوتا تھا. اس کے ذریعے سے گاؤں میں خبر دی جاتی تھی کہ بھائی فلاں کے یہاں شادی ہو گئی. اور آج اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, گاؤں میں تو ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے, تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی نہیں بجانا چاہیے. شادی ایک دم سادگی کے ساتھ کی جائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو سادگی کے ساتھ اپنی اولاد کی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 نمبر پر جو بات ارشاد فرمایا وَلَعَنَ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا, کہ بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیں. بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو, پہلے بزرگان دین جو ہے, صحابہ ہے, ان کو برا کہنے لگیں. اور آج یہی ہو رہا ہے. ہر بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں. کوئی اٹھتا ہے تراویح کا مسئلہ لاتا ہے, کہتا ہے کہ عمری رجال نحن رجال, عمر بھی آدمی ہم بھی آدمی. نہیں, وہ پہلے لوگ, وہ صحابہ جو نبی کی جماعت ہے, اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اپنے جو پہلے بزرگ ہیں ان کی قدر کی جائے, انہی کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 15 چیزیں امت میں ہو جائے تو پھر سرخ آندھیوں کا چلنا, پتھروں کی بارش کا ہونا, اور یہاں تک کہ لوگوں کو زمین کے اندر دھسائے جانا, یہ سب چیزیں عام ہو جائے گی. علماء تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 2 آدمی چل رہے ہوں گے, ایک آدمی آگے ہوگا دوسرا پیچھے, وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا پیچھے والا آدمی غائب ہے, وجہ کہ زمین پھٹے گی, اس کو دھسا دیا جائے گا. اور یوں ہوگا کہ بعض علاقے کے علاقے زمین پھٹے گی, دھسا دیے جائیں گے.
اور آج یہی چیزیں سب ہو رہی ہے اور امت ان 15 چیزوں میں مبتلا ہے. تو اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ ان 15 چیزوں سے بچا جائے. اللہ رب العزت ہمیں اور پوری امت کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کو لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خصوصاً صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کاملین ائمہ مجتہدین ان کی قدر کرنے کی، ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.